اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت میں فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں۔ مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے دارین میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے ذکر کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دارین میں کامیاب ہوں گے، دارین میں فلاح پائیں گے۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمت اللہ علیہ رسول پاک کی آل ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، ارشاد فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہی لوگ ہیں جو دارین میں کامیاب ہوں گے۔ پتہ ہے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، تو نبی پاک نے فرمایا یہ قرآن پاک کی تعلیم اور میری حدیث پاک کی تعلیم ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم پر عمل کریں گے، لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیں گے، انہیں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دارین میں کامیاب ہوں گے، دین دنیا میں کامیابی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس سے خیر خواہی؟ یہ باتیں اس لیے سننی کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، سن کے کپڑے نہیں جھاڑنے ہیں، یہ یہیں چھوڑ کے نہیں جانا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مسلمانوں کے امام اور حکمرانوں کے ساتھ، اور آخر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کیسے خیر خواہی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، نام و نبوت کے لیے نہیں، کوئی دنیا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کوئی دنیائی منفعت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اگر آپ نے عمل کیا تو اللہ سے خیر خواہی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی۔ جب ہم رسول پاک کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہم اللہ کے رسول سے خیر خواہی کریں گے، اور جب قرآن پاک پڑھیں گے، لوگوں کو پڑھائیں گے، قرآن پاک پر عمل کریں گے، لوگوں کو عمل پر بلائیں گے، ہم قرآن پاک سے خیر خواہی کریں گے، اور مسلمانوں کے امام اور حکمراں سے خیر خواہی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، مسلمانوں کے امام اور حکمراں ہمیں جو دین کے مطابق حکم دیں گے ہم اس حکم کو مانیں گے۔ اور آخر میں مسلمانوں سے خیر خواہی، بڑی خیر خواہیاں، کھانا کھلا دو خیر خواہی، ننگا کپڑے پہنا دو خیر خواہی، کوئی اس کی حاجتیں پوری کر دو۔ اور یہ بات کئی بار دہرا چکا ہوں، واجب پر عمل نہ کرے اور مر جائے۔ جو کام واجب ہو
اور واجب پر عمل نہ کرے اور موت آ جائے، یہ بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اگر نہیں کیا یہ اتنا بڑا گناہگار ہوگا روز قیامت۔ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، ایک شخص آ کے اس کو چمٹ جائے گا، وہ دیکھ کے کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چمٹ گیا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ کہے گا اے نیکوکار، تو نماز پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، قرآن و حدیث پہ عمل کرتا تھا، تو دنیا میں مجھے دیکھتا تھا، میں بے نمازی تھا، میں اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا تھا، تو نے مجھے دیکھا، تو نے مجھے نیکی کی دعوت نہیں دی، مجھے برائی سے نہیں روکا، اس لیے میں تجھے پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مجرم کے طور پر یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔